ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا فما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه متفق عليه۔ عزت مآب سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوان ملت، عزیز طلبہ، اللہ رب العالمین کی تعریف، اس کی حمد و ثنا، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی ہم پر لائق و زیبا ہے۔ ہم جس قدر بھی اللہ کی حمد و ثنا کریں، جتنا بھی کر سکیں وہ کم ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس لیے کہ اللہ کی نعمتوں کو اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ وعدہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بے شمار درود و سلام بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، ابھی آپ لوگوں کے سامنے ایک آیت تلاوت کی گئی جس میں اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے کہ مہینوں کی تعداد سال میں 12 ہے، اور اس میں 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں، اور یہی دین قیم ہے، سیدھا دین ہے۔ تو ان مہینوں میں فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے نفسوں پر ظلم مت کرو۔ 12 مہینے ہیں سال کے، اور آج اسلامی سال کے ان 12 مہینوں میں سے پہلا مہینہ چل رہا ہے،
آج 2 تاریخ ہے محرم کی۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ جسے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت دیتے ہوئے فرمایا کہ شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ، یہ محرم یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے بھی ایک ہے۔ جو حرمت والے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مسلسل اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث، کہ ان 12 مہینوں کی تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ سال 12 مہینے کے ہیں، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مہینے مسلسل ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور 4تھا مہینہ جو حرمت والا ہے وہ رجب ہے، جو جمادی الثانیہ اور شعبان کے بیچ میں ہے۔ یہ 4 حرمت والے مہینے ایسے تھے جن 4 مہینوں کی عظمت، جن 4 مہینوں کا تقدس اور 4 مہینوں کی عزت زمانے جاہلیت میں بھی لوگ کرتے تھے۔ ان 4 مہینوں میں جنگ و جدال نہیں کرتے تھے، یہ 4 مہینے ان کے یہاں بھی حرمت والے تھے، اور اس وجہ سے کہ وہ حج بھی کرتے تھے، زمانے جاہلیت میں بھی لوگ حج کرتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ خانہ کعبہ میں 360 بت پڑے ہوئے تھے، لیکن وہ لوگ ذوالقعدہ ذوالحجہ میں حج کا قصد کرتے تھے، سفر کرتے تھے، اور ذوالحجہ میں حج کر کے پھر محرم تک واپس ہوتے تھے۔ اس طرح سے یہ 3 حرمت والے مہینے موسم حج میں پڑ جاتے تھے، اور ان میں جو ہے لڑائیاں نہیں ہوتی تھیں، یہ اسلام سے پہلے بھی۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسے شہر اللہ المحرم کہا، اللہ کا مہینہ کہا۔ اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ محرم ہے، اس مہینے کی فضیلت ہے، اس کا اپنا مقام ہے، یہ عظمت والا مہینہ ہے، مگر اس مہینے کو امت اسلامیہ میں اس امت کے لوگوں نے داغدار کر دیا، خرافات کے نام پر، بدعات کے نام پر، طرح طرح کے جاہلی رسم و رواج کے نام پر اس محرم الحرام کو، جو شہر اللہ المحرم ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اسے داغدار کر دیا، بدعات سے، خرافات سے، جاہلی رسم و رواج سے۔ اسلامی سال کی ابتدا 17 ہجری میں اس کی شروعات ہوتی ہے۔ مملکت اسلامی مملکت کا دائرہ جب وسیع ہوا، ملکوں کے ملک فتح ہونے لگے، علاقے کے علاقے اسلامی ریاست کے زیر نگرانی آنے لگے، خط و کتابت کرنا ہوتا تھا، حساب و کتاب رکھنا ہوتا تھا، تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ اے امیر المومنین، کیوں نہ اسلامی سال کی شروعات کی جائے اور اسی سے حساب و کتاب رکھا جائے۔ چنانچہ سیدنا علی، سیدنا عثمان، سیدنا عمر فاروق اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے مشورے سے
یہ طے ہوا کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت ہی سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ موسم حج میں مکہ میں جو قبیلے جاتے تھے یثرب سے یا اور جو ہے جزیرۃ العرب سے، ان میں اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، اور کفار مکہ آپ کے خلاف بھڑکاتے تھے۔ جو جزیرۃ العرب سے جو قبیلے حج کے لیے جاتے تھے اس موسم میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے تھے، انہیں اسلام کی طرف بلاتے تھے، اور یہ مکے والے قریش دوڑ دوڑ کے ان حاجیوں کے بیچ میں یہ کہتے تھے کہ ہم میں ایک جادوگر ہے، ایک بددین پیدا ہوا ہے، ایک جادوگر ہے، ایک پاگل ہے، ایک کاہن ہے، اس کی باتیں مت سننا، اگر سنو گے تو باپ بیٹے سے الگ ہو جائے گا، بیوی شوہر سے، گھر گھر میں فساد برپا ہو جائے گا۔ اس نے اپنے باپ و دادا کے دین سے ہٹ کر کے ایک الگ دین ایجاد کیا ہے، وہ کاہن ہے، وہ جادوگر ہے، وہ جھوٹا ہے، اس کی باتوں میں مت آنا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال بھی حج میں جتنا ہو سکا اسلام کی پرچار کرتے ہیں، اشاعت کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب حج ختم ہوتا ہے تب ہجرت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے مہینے میں، یعنی سال کے آخری مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے نکلتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، اور اسلامی ریاست مدینے کی ریاست میں جو پہلا چاند نمودار ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد، وہ محرم کا چاند ہوتا ہے۔ محرم کا مہینہ وہیں سے شروع ہوا، اور پھر یہ طے پایا یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں صحابہ کرام کے مشورے سے، خاص طور سے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ ہجرت ہی سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ 17 ہجری میں ہجرت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے 17 برس ہو چکے تھے، اسی سال یہ طے ہوا کہ ایک اپنا تشخص ہو، اپنی تاریخ ہو، اپنے مہینے ہوں، اپنا کیلنڈر ہو۔ وہاں سے ایجاد ہوا اسلامی سال، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک سفر ہجرت ہی سے اس کی شروعات ہوئی۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، آج ہم مسلمان ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، لیکن اسلامی مہینوں کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، نہیں جانتے ہم کہ اسلامی مہینے کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ کسی سے پوچھ لیا جائے آج اسلامی تاریخ کیا ہے، کس مہینے کی کون سی تاریخ ہے، ہم مسلمان نہیں جانتے۔ اوروں کا کیا قصور، ہم نے بھلا دیا اپنی تاریخ کو، جبکہ مسلمان یہ جانتا ہے کہ قمری سال سے، اسی اسلامی سال ہی سے ہمارے احکامات لاگو ہوتے ہیں، نافذ ہوتے ہیں ہمارے احکامات۔ کیا آپ عیسوی کیلنڈر سے، یہ جو عیسوی سن چل رہا ہے جس کو انگریزی تاریخ کہتے ہیں ہم لوگ، اس سے ممکن ہے کہ آپ روزہ رکھیں، رمضان کے مہینے کا پتہ لگائیں؟ کیا اس سے ممکن ہے کہ آپ عید کریں جو ہے اس مہینے سے، جو انگریزی مہینہ چل رہا ہے؟ کیا آپ دوسری اپنی عید، بقرعید، عید الاضحیٰ جسے کہتے ہیں، وہ آپ ان تاریخوں سے منا سکتے ہیں؟ ہو نہیں سکتا۔ اور اسلام کا ایک بڑا رکن جو زکوٰۃ ہے، اس زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہمیں اسلامی مہینوں اور سالوں سے کرنا ہے۔
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب کی دلیل ایک ساتھ لیتے چلیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کہاں سے شروع ہوگا، رمضان کے روزے کب مسلمان رکھے گا؟ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم فاکملوا العدۃ 30۔ یہ رمضان کے بارے میں ہے کہ چاند دیکھ کر کے رمضان کا روزہ شروع کرو، اور جب عید منانا ہو تو رمضان کا جب شوال کا چاند دیکھو تو روزہ ختم کر دو اور پہلی تاریخ کو شوال کے عید مناؤ۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ 10 سال پہلے، 5 سال پہلے، 50 سال پہلے جو کیلنڈر بنا دیتے ہیں عیسوی سال کا، اس سے نہیں عید ہوگی، اس سے رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اللہ کے نبی نے شرط لگایا ہے کہ چاند دیکھ کر کے روزہ شروع کرو اور چاند دیکھ کر کے ہی روزہ ختم کرو۔ یعنی اگر 29 کا مہینہ ہو گیا رمضان تو چاند دیکھ کر کے آپ کو روزہ ختم کر دینا ہے، یعنی مہینہ پورا ہو گیا، اور پھر اگر نہیں دکھا تو 30 روزے تو پورا کرنا ہے۔ اور دیکھیے اگر شک کا دن ہو، بدلی ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چاند نہیں دکھتا ہے فَاکْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، تو 30 روزے پورے کرو۔ احکامات کہاں سے پورے ہوتے ہیں؟ اسلامی احکامات روزے کے ہوں، زکوٰۃ کے ہوں، عید کے ہوں، کہاں سے لیے جاتے ہیں؟ انہی اسلامی مہینوں سے۔ تو جب مسلمان ان اسلامی تاریخوں سے، ان مہینوں سے غافل ہے تو بھلا کس کا قصور ہے؟ وہ کیسے اپنی عید منائے گا، اپنے روزے کیسے رکھے گا جب وہ اس کا اہتمام نہیں کرتا؟ اور وہ زکوٰۃ کیسے اپنا نکالے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ جب 1 سال پورا ہو جائے مال پر، زکوٰۃ کب نکالنی ہے؟ جب 1 سال حولان حول ہو جائے، 1 سال پورا ہو جائے، تب مال پہ زکوٰۃ واجب ہوتا ہے۔ کیسے آپ جانیں گے کہ 1 سال پورا ہو گیا؟ ان تاریخوں سے، جو انگریزی کیلنڈر چلتا ہے، عیسوی کیلنڈر چلتا ہے، اس میں آپ کا سال کتنے دنوں کا ہوتا ہے بتائیے؟ سب جانتے ہیں، ایک ایک بچہ جانتا ہے، ایک ایک مہینے کا نام جانتا ہے۔ جب بھی اس سے پوچھ لو آج کون سی تاریخ ہے تو کہے گا جنوری کی یہ تاریخ ہے، جولائی کی یہ تاریخ ہے، لیکن اسلامی مہینوں کے بارے میں اسے نہیں پتہ، اس کی تاریخوں کے بارے میں اسے پتہ نہیں جانتا۔ تو انگریزی کے عیسوی کے اعتبار سے ایک ایک بچہ اور ہم سب جانتے ہیں کہ سال 365 دن کا ہوتا ہے، سال 365 دنوں کا ہوتا ہے، اور جس حساب سے ہمیں زکوٰۃ نکالنا ہے وہ سال کتنے دنوں کا ہوتا ہے؟ قمری سال ہے، کسی کو پتہ؟ نہیں جانتے ہوں گے۔ سن لیجئے، آج 355 یا 56 دنوں کا ہوتا ہے اسلامی سال، قمری سال 365 دنوں کا نہیں ہوتا ہے، یہ 355 یا 356 دنوں کا ہوتا ہے۔ 355 دن اگر گزر گئے یا 56 دن تو آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اور ان کیلنڈروں کے حساب سے جو بڑے بڑے مدبرین، جو بڑے بڑے لوگ نکالتے ہیں، اس سے تو ہم بھٹک جائیں گے۔ 10 دنوں کی، 9 دنوں کی چوری ہو جائے گی زکوٰۃ نکالنے میں، ہمارا زکوٰۃ لیٹ ہو جائے گا 10 دن۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ لوٹو اپنی اصل کی طرف، مسلمانوں لوٹو اپنی بنیاد کی طرف، لوٹو اپنے تشخص کی طرف، لوٹو اپنی پہچان کی طرف، اور اسلامی تاریخ، اسلامی سالوں کو جانو، مہینوں کو جانو کہ ہمارا سال کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ زندہ قوموں کی یہی نشانیاں ہوتی ہیں کہ اپنے تشخص کو برقرار رکھتی ہیں، اپنے تشخص کو، اپنی نشانیوں کو، اپنے وجود کو قائم رکھتی ہیں۔
وہ دوسروں کے نقش قدم پر نہیں چلتی، وہ دوسروں کے پھیلائے ہوئے جال میں نہیں پھنستی زندہ قومیں۔ ہم زندہ قوم ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہمارا اسلامی سال شروع ہو گیا ہے، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتلایا، اور ایک حدیث بھی ہم نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھا ہے، اس حدیث کا تعلق اس مہینے کی عظمت سے نہیں ہے، اس مہینے کی خرافات سے ہے۔ دکھ اور تکلیف کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ محرم الحرام کا عظمت والا مہینہ، یہ تقدس والا مہینہ، جسے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ کہا، اللہ کا مہینہ کہا، اس محرم کے مہینے کے تقدس کو ہم نے خرافات، بدعات کے ذریعے سے بدنما کر دیا، داغدار کر دیا اس کے چہرے کو۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، اے لوگو میرے صحابہ کو گالیاں مت دو، اس لیے کہ اگر تم میں سے آج کوئی احد پہاڑ، بہت بڑا پہاڑ ہے مدینے کے اندر، مدینے کے شمال میں اتر طرف یہ پہاڑ پڑتا ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس پہاڑ کے برابر بھی آج تم اللہ کے راستے میں سونا صدقہ کرو گے، تو ہمارے وہ صحابہ کرام جو ہمارے ساتھی ہیں، صحابہ ہیں، انہوں نے جو ایک مد، یہ مد یہی ہے، جو ایک مد گیہوں، جو کھجور جو انہوں نے صدقہ کر دیا، اس کے برابر نہیں پہنچ پاؤ گے۔ اور ایک مد تو دور کی بات، آدھا مد بھی اگر انہوں نے صدقہ کر دیا ہے، غلہ، زکوٰۃ اللہ کے راستے میں، تو تم آج پورا پہاڑ احد کا کر دو اللہ کے راستے میں صدقہ، ان کی برابری ہمارے صحابہ کی نہیں کر سکتے، اس لیے تم انہیں برا بھلا مت کہو۔ یہ حدیث اس لیے آپ لوگوں کو سنائی جا رہی ہے کہ اس مہینے کو خرافات کا مہینہ بنا دیا گیا، ورنہ یہ مہینہ، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو حدیثوں کی روشنی میں، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیثوں کی روشنی میں بتلا دوں کہ اس کی فضیلت یہ ہے اور اس کی حقیقت یہ ہے، باقی سب خرافات ہے، سب بعد کی چیزیں ہیں، بعد کی ایجاد ہے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس مہینے میں صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی ہیں، کاتب وحی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی جاتی ہیں اس مہینے میں۔ وہ مسلمان جو اسلام کی تعلیمات سکھانے کے لیے اس دنیا میں آیا تھا، جسے خیر امت کہا گیا تھا، وہ خرافات میں پھنس گیا، وہ بدعات کی اشاعت کرنے لگا، ان عظیم نفوس کو گالیاں دیتا ہے جنہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ اور بد نصیبی یہ ہے کہ اسی مہینے میں، اسی فضیلت والے مہینے میں، محرم الحرام کے مہینے میں، جہاں سے یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے سال کی ابتدا کرتی ہے، اسی سال کے شروعات سے، اسی پہلے مہینے سے صحابہ کرام کو گالیاں دینا شروع کر دیتی ہے۔ امت کا کیا ہوگا جسے اپنا دین پتہ نہیں، جسے اپنا اصول پتہ نہیں، جسے شریعت پتہ نہیں کہ محرم کی فضیلت کیوں کر ہے۔ محرم کی
کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس اصل وجہ کو حدیثوں سے نہیں لیتی یہ امت خرافات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ آئیے وہ حدیثیں سن لیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کا تعلق اس مہینے سے ہے، اور بس اتنی ہی حقیقت اس مہینے کی ہے۔ باقی آج کے دنوں میں جو رسم و رواج ہے، جو خرافات ہے، جو تعزیہ داری ہے، جو کربلا اور تعزیہ بنایا جاتا ہے، جو بدعات اور خرافات کیے جاتے ہیں، جو نوحہ خوانی کی جاتی ہے، ان سب کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اسلام میں اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ محرم سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس مہینے سے اس کا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لاتے ہیں ہجرت کر کے، تو یہودیوں کو آپ نے دیکھا کہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کو عاشورہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کس لیے؟ ما ھذا، یہ روزہ کیسا ہے، کیسا روزہ تم لوگ رکھتے ہو؟ تو ان یہودیوں نے کہا قالوا ھذا یوم صالح ھذا یوم نجی اللہ بنی اسرائیل من عدوہم فصامہ موسیٰ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت صالح دن ہے، نیک دن ہے، اور یہ وہ دن ہے جس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اور بنی اسرائیل کو، آپ کی قوم کو فرعون سے نجات دیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، تو ہم لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فَأَنَا حَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، اے یہودیو، میں اللہ کا نبی ہوں، میں بھی رسول ہوں، ہم تو تم سے زیادہ مستحق ہیں موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا، فصامہ امر بصیامہ، رواہ البخاری۔ بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے روزہ رکھا عاشورہ کا، 10 محرم کا، اور پھر آپ نے حکم دیا صحابہ کرام کو کہ روزہ رکھو، موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے، اللہ نے ان کو نجات دیا تھا فرعون سے، تو ہم بھی روزہ رکھیں گے، ہم زیادہ مستحق ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 10 محرم کا روزہ رکھا تھا اور صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا۔ دوسری روایت، اب 9، 10 کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ 9 کا روزہ بھی رکھتے ہیں، 9، 10 یا 10، 11۔ تو 9 کا روزہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شروعات کیا اور روزہ رکھنے لگے عاشورہ کا، اور اس کے رکھنے کا حکم بھی دے دیا، تو صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، انہ یوم تعظمہ الیہود والنصارى، یہ تو 10 محرم کا دن ایسا ہے جس کی تعظیم، جس کا تقدس یہود و نصارہ کرتے ہیں، تو ان کی مخالفت ہمیں کرنی ہوتی ہے، اسلام ان کی مخالفت ہمیں سکھاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا يَوْمُ التَّاسِعِ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اگلا سال آئے گا تو ہم لوگ 9 کا بھی روزہ رکھیں گے۔ اصل روزہ تو 10 کا ہے، لیکن یہود و نصارہ کی مخالفت کے لیے 9 کا روزہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے سال ہم رکھیں گے۔ قال، راوی کہتے ہیں فلم یات العام المقبل حتی توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ مسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ دوسرا سال شروع نہیں ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگلا سال جب آئے گا، محرم کا مہینہ آئے گا، تب ہم 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھیں گے۔ تو 9 وہ سال آیا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ تو اس طرح سے مستحب ہے 9 کا روزہ بھی رکھنا،
9 کا روزہ بھی رکھنا۔ اور اسی سے ملتے جلتے ایک اور روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم یوم عاشورہ، 10 محرم کا روزہ رکھو تم، وخالف الیہود، اور یہودیوں کی مخالفت کرو، صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، رواہ مسند احمد۔ ایک دن پہلے ایک روزہ رکھ لو یا ایک دن بعد، یعنی 10 کا روزہ تو رکھنا ہے، 9-10 رکھ لو یا 10-11 رکھ لو، اس سے یہودیوں کی مخالفت مقصود ہے۔ یہودی 10 کا صرف روزہ رکھتے ہیں، ہمیں 9-10 کو رکھ لینا ہے یا 10-11 کو رکھ لینا ہے۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور یہ عاشورہ 10 محرم کی یہ حقیقت ہے۔ مسلمانوں سنو اور جانو اپنے دین کو، 10 محرم خرافات سے نہیں جانا جائے گا، تعزیہ داری سے نہیں جانا جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 محرم کا روزہ رکھو اور مخالفت کرو یہودیوں، تو 9-10 رکھو یا 10-11 رکھو۔ اچھا، اب اس کا جو ہے اس کی فضیلت 10 محرم کے روزے کی یہ ہے، اللہ کے نبی جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کبھی اتنا زیادہ جو ہے توجہ دیتے ہوئے کسی دن کو، جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 10 محرم کے دن کو فضیلت دیا، عاشورہ کے روزے کو، اور وہذا الشہر یعنی شہر رمضان، رمضان کے روزوں کو، اور اس کے بعد اگر کسی روزے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دیا ہے اور کسی روزے کی فضیلت ہے تو اس عاشورہ کے روزے کی فضیلت ہے۔ اور اس وجہ سے بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عاشورہ، صیام یوم عاشورہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم عاشورہ کا روزہ رکھو گے 10 محرم کا، تو میں یہ امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ اللہ رب العالمین گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ 1 سال کے گناہ معاف کرانا ہے آپ کو، تو 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے۔ 10 محرم کا روزہ آپ کیسے رکھو گے؟ یا انگریزی کیلنڈر سے نہیں رکھ سکتے۔ آپ کو رمضان کا روزہ رکھنا ہے، آپ عیسوی کیلنڈر سے نہیں رکھ سکتے۔ آپ کو عید منانا، عید الاضحیٰ منانا ہے، آپ ان کیلنڈروں سے آپ اپنی خوشیوں کو نہیں پا سکتے، اپنے احکامات کو نافذ نہیں کر سکتے۔ زکوٰۃ نکالنا ہے، آپ جو ہے زکوٰۃ 1 سال کیسے اس کا حساب کریں گے کہ ہمارے مال پہ 1 سال پورا ہو گیا؟ اسلامی سال سے کریں گے، جو 355 دنوں کا ہوتا ہے 365 دنوں کا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے مڑو آپ اپنی تاریخ کی طرف، اپنی اصل کی طرف۔ اصل یہ ہے محرم الحرام کے مہینے کی کہ یہ عاشورہ کے روزے کی یہ فضیلت ہے۔ یہ مہینہ عظمت والا مہینہ ہے، یہ محرم اس کا نام ہی ہے جس کے معنی حرمت والے کے ہوتے ہیں۔ تعظیم والا مہینہ، حرمت والا مہینہ، تقدس والا مہینہ، عزت والا مہینہ، خرافات والا مہینہ نہیں ہے۔ آج مسلمان اس کو خرافات سے جانتا ہے، آج مسلمان اس کو بدعت اور سے جانتا ہے، تعزیہ داری سے جانتا ہے۔ تعزیہ بناؤ، حلوہ بناؤ، سبیلیں لگاؤ، پانی پلاؤ۔ یہ 10 محرم کو یہ خرافات اور یہ چیزیں اور یہ بدعتیں کہاں سے آئیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع کے میدان میں جو آیت نازل ہوتی ہے وہ یہ ٹھپا اور مہر لگا دیتی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا، ہم نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ حجۃ الوداع آخری حج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، دین مکمل ہو رہا ہے کہ ہم نے آج دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے 10 ہجری میں، 10 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کے وفات کے ساتھ اسلام کے
شریعت ہونے پر جو تشریع ہوتی ہے، جو اسلام جو بننا تھا، جو اسلام مکمل ہونا تھا وہ مکمل ہو گیا، وہ بن چکا۔ کسی کی حیثیت نہیں اب دین میں تھوڑا سا ادھر ادھر کرنے کی۔ 10 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ قوم اتنی جاہل ہو گئی کہ یہ شیعہ امیر ہوتا ہے کوفے کا، عراق میں، جسے معز الدولہ کہا جاتا تھا، وہ اپنا لقب معز الدولہ رکھا تھا، اور اس کا نام تھا احمد بن بویہ۔ احمد بن بویہ یہ وہاں کا امیر تھا، والی تھا، احمد بن بویہ الدیلمی۔ یہ شخص شیعہ تھا، شیعی تھا۔ اس نے سب سے پہلے وہاں پر حکم دیا، بغداد میں 351 ہجری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی؟ 10 ہجری میں۔ 341 سالوں کے بعد، سنیے، یہ امت کب خرافات میں کھو گئی؟ دین مکمل ہو گیا 10 ہجری میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، کسی کی حیثیت نہیں دین میں کمی اور زیادتی کرنے کی۔ یہ شخص، یہ شیعہ امیر والی بغداد کا احمد بن بویہ دیلمی 351 ہجری میں یہ عید خم غدیر منانے کا حکم دیتا ہے، ذی الحجہ میں، 18 ذی الحجہ کو، اور ذی الحجہ آخری مہینہ ہے سال کا۔ اس کے بعد جب محرم شروع ہوا تو 352 ہجری شروع ہو گئی۔ 352 اور محرم میں اتنے تعزیہ داری کا حکم دیا، اس نے تعزیہ داری کا حکم دیا، اور تعزیہ داری وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 342 سالوں کے بعد یہ امت خرافات میں کھو گئی، اور لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ یہ ایک بدنما داغ ہے اس امت پر، اور یہ بہت ہی دکھ کی گھڑی تھی، اور دکھ کا جو ہے یہ ماحول تھا۔ یہ سن 61 ہجری میں یہ واقع کربلا ہوتا ہے۔ کربلا کے میدان میں نینوا نامی جگہ عراق میں سن 61 ہجری میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت ہوتی ہے۔ یہ ایک حادثہ ہے، صحابہ کرام کے درمیان ہوا۔ یزید اس وقت خلیفہ تھے، ان کی فوجوں میں اور حسین بن علی رضی اللہ عنہما کے فوجوں میں ٹکراؤ ہوا۔ آپ کی شہادت سن 61 ہجری میں اسی محرم الحرام کے مہینے میں، اور 10 محرم کو، جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کہا، جسے روزہ رکھنے پر 1 سال کے گناہوں کی مغفرت کہا، فرمایا، یہ دین ہے۔ یہ واقعہ دین نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، دین مکمل ہو گیا۔ آپ کی وفات کے 51 سال بعد یہ کربلا کا حادثہ ہوتا ہے۔ یہ لڑائی ہے، یہ جنگ ہوئی آپس میں مسلمانوں میں۔ یہ تو ربیع الاول کے مہینے میں بھی ہو سکتی تھی، ذی الحجہ کے مہینے میں بھی یہ ٹکراؤ ہو سکتا تھا۔ یہ محرم کے مہینے میں اتفاق سے ہوا، تو یہ 10 محرم کی فضیلت اور 10 محرم کی جو شناخت بنی آج امت میں، وہ اس کربلا کے واقعے سے ہو گئی۔ اتنے پاگل لوگ جن کے پاس قرآن و حدیث موجود ہے، اس سے دین لینے کے بجائے اس خرافات میں پھنس رہے ہیں۔ شیعہ جیسے امیر اور جو ہے والیوں کے 300-350 سال کے بعد میں خرافات اور جو بدعات انہوں نے ایجاد کیا، اس چکر میں امت پھنس گئی، اور آج تعزیہ داری چل رہا ہے۔ اس محرم کی شناخت ان فضیلتوں سے نہیں ہے کہ روزہ رکھنا ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی جو ہے فرعون سے۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے،
یہ کچھ نہیں، یہ اللہ کا شہر اللہ المحرم ہے، یہ سب کچھ پتہ نہیں اس امت کو، یہ خرافات میں بہہ گئی ہے۔ اور اگلے خطبے میں انشاءاللہ وہ جو واقعات ہوئے ہیں، جو حادثہ ہوا ہے، جو کربلا کا جو لڑائی ہوئی ہے، اس کے بارے میں اس کی تفصیل انشاءاللہ بہت ہی مستند کتابوں سے، تاریخ کی کتابوں سے اس کو بیان کیا جائے گا، تاکہ ہمارے سمجھ میں یہ واقعہ آ سکے اور دین کیا ہے وہ ہم سمجھ سکیں، فساد کیا ہے، خرافات کیا ہے، بدعات کیا ہے دین میں، اس کو ہم اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ آئندہ خطبے میں اس کا جو ہے انشاءاللہ اس کا بیان ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ الہ العالمین ہمیں حق والا بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں دین پسند بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اسلامی تشخص کو برقرار رکھنے اور اسے زندہ رکھنے کی توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔